تو ہر جسم اور نظام میں ایک خاصیت ہوتی ہے جسے درجہ حرارت کہتے ہیں، اور عام طور پر درجہ حرارت اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی گرم یا سرد ہے۔ لیکن درجہ حرارت کی اصل سائنسی تعریف یہ ہے کہ یہ نظام میں موجود ذرات کی اوسط کائنیٹک انرجی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے پاس ایک نظام ہے اور میں اس میں چھوٹے چھوٹی ذرات ڈال رہی ہوں، اور اگر ہم مائکروسکوپک طور پر سوچیں تو نظام کے ہر ذرے کی کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، چاہے وہ گھومنا ہو، سیدھی صف میں ہو، یا کسی موڑ پر چل رہا ہو، یا ان سب کا کوئی مجموعہ ہو۔ یہ سارے چھوٹے ذرات حرکت کر رہے ہیں، اور حرکت کی توانائی کو کائنیٹک انرجی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ذرات کائنیٹک انرجی رکھتے ہیں، اور جتنی تیزی سے یہ ذرات حرکت کر رہے ہوتے ہیں ان کی کائنیٹک انرجی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر نظام کے ہر ذرے کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پورے نظام کی کل توانائی زیادہ ہے، اور ہم کہیں گے کہ اس کا درجہ حرارت زیادہ ہے، کیونکہ درجہ حرارت ان ذرات کی اوسط کائنیٹک انرجی کا پیمانہ ہے۔ اور چونکہ نظام میں توانائی کی مقدار جاننا کیمسٹری اور فزکس میں بہت مددگار ہوتا ہے، اس لیے ہم نے درجہ حرارت کے پیمانے بنائے ہیں تاکہ ہم اس توانائی کی مقدار کو ناپ سکیں۔ تو 3 سب سے زیادہ استعمال ہونے والے درجہ حرارت کے پیمانے ہیں: کیلون اسکیل، سیلسیس اسکیل اور فahrenheit اسکیل۔ تو فahrenheit اسکیل اور ان سب درجہ حرارت کے پیمانوں کے لیے میں ایک چھوٹا تھرمومیٹر بناؤں گی۔ تو 1 کیلون کے لیے، پھر میرے پاس سیلسیس کے لیے تھرمومیٹر ہے، اور پھر ایک اور تھرمومیٹر بناؤں گی فahrenheit اسکیل کے لیے۔ اور فزیکل سائنسز میں جو 2 درجہ حرارت کے پیمانے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ شاید سیلسیس اسکیل اور کیلون اسکیل ہیں۔ تو ان تھرمومیٹرز پر موازنہ کے طور پر پانی کا فریزنگ پوائنٹ 0 ڈگری سیلسیس پر ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس 0 ڈگری سیلسیس ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں پانی جم جاتا ہے، اور پھر پانی کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سیلسیس پر ہوتا ہے۔ تو پانی کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سیلسیس پر ہوتا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں پانی بھاپ میں بدل جاتا ہے۔ اور میں یہاں H2O لکھوں گی تاکہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ ہم پانی کے فریزنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب ہم کیلون اسکیل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کا فریزنگ پوائنٹ 273.15 کیلون ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی 373.15 کیلون پر ابلتا ہے۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق 0 پوائنٹ کا ہے، یعنی سیلسیس اور کیلون اسکیل کے 0 پوائنٹس مختلف ہیں، لیکن پانی کے فریزنگ پوائنٹ اور پانی کے بوائلنگ پوائنٹ کے درمیان ہمارے پاس 110 درجہ حرارت کے یونٹس دونوں پیمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ ان کے 0 پوائنٹس فرق ہیں، لیکن درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے دونوں ایک ہی سائز اور شدت کی یونٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان دونوں اسکیلز کے درمیان تبادلہ کرنے کے لیے ہمیں صرف 0 پوائنٹس کا توافق کرنا پڑتا ہے، اور میرا مطلب یہی ہے۔ اگر ہمیں درجہ حرارت کیلون میں معلوم کرنا ہو تو ہمیں درجہ حرارت سیلسیس میں لینا ہے اور اس میں 273.15 جمع کرنا ہے۔ تو اگر ہمیں پانی کے فریزنگ پوائنٹ کے لیے کیلون میں درجہ حرارت چاہیے تو سیلسیس میں درجہ حرارت 0 ہوگا، اور اس میں 273.15 جمع کریں گے تو ہمیں 273.15 کیلون مل جائے گا۔ اب اگر ہم اسے الٹانا چاہیں اور کیلون سے سیلسیس میں درجہ حرارت نکالنا ہو تو بس ہمیں کیلون والی قدر لینی ہے اور اس میں سے 273.15 منفی کرنا ہے، یا 273.15 اس میں سے منفی کرنا ہے، معذرت۔ تو ہم دیکھیں گے کہ 373.15 کیلون میں سے 273.15 تفریق کریں تو ہمیں 100 ڈگری سیلسیس ملے گا۔ تو ایک اور مثال کے طور پر آئیں 300 کیلون کو سیلسیس میں تبدیل کرتے ہیں، اور شروع کرنے کے لیے چونکہ ہم سیلسیس تلاش کر رہے ہیں
تو ہم وہ کیلوین ویلیو لیں گے اور اس میں سے 273.15 تفریق کریں گے اور اس سے ہمیں 26.85 ڈگری سیلسیس ملے گا۔ تو 26.85 ڈگری سیلسیس بالکل وہی ہے جو 300 کیلوین ہوتا ہے۔ اور میں بس یہ جلدی سے بتانا چاہتی ہوں کہ میں ڈگری کی علامت یہاں صرف سیلسیس کے لیے استعمال کر رہی ہوں اور میں یہ جان بوجھ کر رہی ہوں۔ کیلوین سکیل کے ساتھ ہمیں یہ علامت نہیں چاہیے کیونکہ درجہ حرارت کے یونٹ کو ڈگریز نہیں کہتے بلکہ صرف کیلوین کہتے ہیں، تو ہمیں صرف بڑا کے چاہیے۔ اب سیلسیس اور فارنہائٹ سکیلز کے درمیان تبادلہ کرنا تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ ہے۔ دیکھیں، فارنہائٹ میں پانی 32 ڈگری فارنہائٹ پر جم جاتا ہے، تو 32 ڈگری فارنہائٹ اور پانی ابلتا ہے 212 ڈگری فارنہائٹ پر، تو 212۔ اور اس سے ہمیں پانی کے فریزنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ کے درمیان 180 ڈگریز یونٹس کا فاصلہ ملتا ہے۔ تو ہمیں یہاں دو الگ تعدیلات کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک ڈگری کے سائز کے لیے، کیونکہ یونٹس کی شدت مختلف ہے، ایک ہی قدر میں سیلسیس درجہ حرارت میں 100 یونٹس ہوتے ہیں اور فارنہائٹ میں 180 یونٹس۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دونوں کے صفر نقطے بھی الگ ہیں، 0 ڈگری سیلسیس جمنے کے لیے اور 32 ڈگری فارنہائٹ پانی کے فریزنگ پوائنٹ کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 180 ڈگری فارنہائٹ برابر ہے 100 ڈگری سیلسیس کے۔ اور دوبارہ ہم یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ دونوں میگنیٹیوڈز ایک ہی کل انرجی میں تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے ریشو کی صورت میں لکھیں تو ہمارے پاس 180/100 آتا ہے، جو کہ 9/5 بن جاتا ہے۔ تو فارنہائٹ سے سیلسیس کا ریشو ہے 9 سے 5۔ اب ہمیں دونوں صفر نقطوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور چونکہ 32 ڈگری فارنہائٹ برابر ہے 0 ڈگری سیلسیس کے، تو ہم سیلسیس درجہ حرارت نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم فارنہائٹ میں درجہ حرارت لیں اور اس میں سے 32 ڈگری تفریق کر دیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ 32 ڈگری فارنہائٹ تفریق 32 ڈگری فارنہائٹ ہمیں 0 ڈگری سیلسیس دے گا۔ اور اب ہمیں بس یونٹ ریشو استعمال کرنا ہے، جیسے کسی بھی ڈائمینشنل انالیسس کے سوال میں کرتے ہیں، ہمیں ڈگریز فارنہائٹ کو ختم کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہاں ڈگریز فارنہائٹ نیچے رکھیں، یعنی 9 ڈگریز فارنہائٹ، تو ہم فارنہائٹ کو ختم کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس صرف ڈگری سیلسیس رہ جائے گا۔ تو سیلسیس میں درجہ حرارت نکالنے کے لیے ہم فارنہائٹ میں درجہ حرارت لیں، اس میں سے 32 تفریق کریں اور پھر اسے 5/9 کے ریشو سے ضرب دیں، اور پھر ہم اس فارمولا کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اگر ہم سیلسیس سے شروع کرنا چاہیں۔ تو ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ فارنہائٹ میں درجہ حرارت کے لیے حل کریں، اور شروع میں ہم دونوں طرف کو 5/9 سے تقسیم کریں گے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریسیپریکل سے ضرب دیں گے۔ تو پھر آخر میں ہم بس 32 جمع کر دیں گے، تو جمع 32 برابر ہے فارنہائٹ میں درجہ حرارت کے۔ تو اب اگر ہم سیلسیس میں درجہ حرارت سے شروع کرنا چاہیں تو ہم فارنہائٹ میں درجہ حرارت پر جائیں، یا ہم فارنہائٹ میں درجہ حرارت سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور سیلسیس میں درجہ حرارت پر جا سکتے ہیں۔ تو اس کی دوہرائی کے لیے آئیں ہم سیلسیس سے فارنہائٹ کی طرف چلتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درجہ حرارت کے پیمانے ایک جگہ پر آپس میں ملتے ہیں، جو کہ ایک مزے کی بات ہے۔ تو اگر ہم -40 ڈالیں، یعنی -40 ڈگری سیلسیس سے فارنہائٹ میں جائیں، تو ہمیں ملے گا کہ TF برابر ہے -40 ضرب 9/5 جمع 32، اور ہم اس کو یہاں آسان کر سکتے ہیں۔ تو 5 اور -8 یا 5 اور -40 آسان ہو کر -8 بن جاتے ہیں، تو -8 ضرب 9
जमा 32। ये हो गया -72 जमा 32। तो फ़ारेनहाइट में दर्जे हरारत भी -40 के बराबर होगा। तो -40 सेल्सियस बिल्कुल वही है जैसे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कहना। ये एक तरह से बस एक मज़े की बात है। और इस छोटी सी चीज़ से एक और मुशाहिदा ये है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों में मनफी या मस्बत कदर हो सकती हैं। हम देखते हैं कि दोनों -40 हो सकते हैं, तो उन दोनों में मनफी कदर आ सकती हैं। और यही वो जगह है जहां ये केल्विन स्केल से मुख्तलिफ हो जाते हैं। केल्विन स्केल में सिर्फ मस्बत कदर आ सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा सर्द दर्जा हरारत 0 केल्विन होता है, तो 0 केल्विन ही एब्सोल्यूट ज़ीरो है। और इसकी वजह यह है कि इस जगह पर किसी भी ज़रात के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, यानी कोई हरकत बिल्कुल नहीं होती। हमने कहा था कि दर्जा हरारत काइनेटिक एनर्जी की पैमाइश है, और सबसे ज़्यादा सर्द जो आप जा सकते हैं वो है कि काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना हो। और ये भी दिलचस्प है कि फिज़िक्स के कवानीन, ख़ास तौर पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी इजाज़त ही नहीं देते। तो हम बहुत करीब जा सकते हैं, जैसे कि 1 अरब केल्विन के करीब, लेकिन हम बिल्कुल वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और चूंकि केल्विन स्केल में हमेशा मस्बत कदर आती है, इसलिए ये मुख्तलिफ फार्मूलर्स में ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए इसे मायारी यानी दर्जा हरारत के लिए SI यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको अभी वीडियोस में दिखाऊंगी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर क्यों आता है। लेकिन इस वीडियो में मेरा वक्त ख़त्म होने वाला है, तो मुझे ये बात के लिए रखनी पड़ेगी, और मैं इस पर आगे चलकर चार्ल्स लॉ के बारे में बात करूंगी।